تم میرے شوہر کو وارث دو گی اور بچہ پیدا ہوتے ہی اس گھر سے چلی جاؤ گی۔ شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون کی بیوی کے لہجے میں اس قدر نفرت دیکھ کر امارہ کی پلکیں نم ہوئی۔ وہ معصوم کم عمر تھی، اپنے باپ پر لگے اس کی کمپنی کے نقصان کے ذمہ دار پر اسے جیل بھیجنے کی دھمکی پر اس نے نکاح کے نام پر خود کو بیچ ڈالا تھا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی جب شیروانی پہنے زارو آفریدی اندر داخل ہوا۔ بات سنو لڑکی، میں باپ نہیں بن سکتا، اس لیے تمہیں پریگننٹ کرنے کے لیے میرا دوست شانزہ بیگم، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہے نا؟ اپنے شوہر کا سودا کرنے چلی ہیں؟ کیا آپ کے نزدیک رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں؟ محبت، نکاح، عزت، کیا یہ سب بازار میں بکنے والی چیزیں ہیں جو آپ اتنی آسانی سے میرے سامنے قیمت لگا رہی ہیں؟ میں غریب ضرور ہوں شانزہ بیگم، لیکن اتنی گری بھی نہیں کہ کسی کے ہنستے بستے گھر میں آگ لگا دوں یا اپنے ضمیر کا سودا کر کے کسی کا شوہر چرانے کی کوشش کروں۔ آپ جا سکتی ہیں یہاں سے، مجھے ایسی کسی ڈیل میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بات سنو لڑکی، جذبات کی رو میں بہنا بند کرو اور ذرا عقلی ناخن لو۔ میں یہاں کوئی محبت کی داستان لکھنے نہیں آئی اور نہ ہی رشتوں کا احترام سکھانے آئی ہوں۔ سیدھی سی بات ہے، ایک ہاتھ سے دو اور ایک ہاتھ سے لو۔ تمہارے باپ نے زارون کی کمپنی سے پورے 50 لاکھ روپے کا فراڈ کیا ہے، یا یوں کہہ لو کہ وہ اتنی بڑی رقم ڈبو چکا ہے۔ پولیس باہر میرے ایک اشارے کا انتظار کر رہی ہے۔ اگر میں نے زارون کو فون کر دیا تو تمہارا بوڑھا باپ اپنی باقی کی زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑی ہوئی روٹیاں کھاتے ہوئے گزارے گا۔ اب تم خود فیصلہ کر لو کہ تمہیں اپنے اصولوں اور انا کو بچانا ہے یا اپنے باپ کی سفید داڑھی کی لاج رکھنی ہے جو اس عمر میں ہتھ کڑیاں پہننے کے قریب ہیں۔ نہیں، میرے پاپا جیل نہیں جائیں گے، انہوں نے کوئی فراڈ نہیں کیا، وہ بے قصور ہے شانزہ بیگم۔ آپ لوگ بہت ظالم ہیں، اپنی دولت کے نشے میں کسی کی بھی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ میرے پاپا یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے، وہ بوڑھے ہیں اور بیمار بھی۔ آپ کو خدا کا واسطہ ہے ہمارے حال پر رحم کریں، کوئی اور طریقہ نکالیں، ہم آپ کے پیسے پائی پائی کر کے لوٹا دیں گے۔ مجھے کہیں ملازم رکھ لیں، میں دن رات کام کروں گی، لیکن میرے پاپا کو پولیس کے حوالے مت کریں۔ ملازمت؟ تمہاری 7 نسلیں بھی مل کر دن رات غلامی کریں تب بھی 50 لاکھ روپے کی رقم نہیں چکا سکتے۔ میرے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ کانٹریکٹ پیپرز دیکھ رہی ہو؟ اس پر صاف لکھا ہے کہ تم زارون سے صرف 2 سال کے لیے نکاح کرو گی، خاندان کو ایک وارث دو گی، اور جیسے ہی بچہ اس دنیا میں آئے گا تم طلاق لے کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے دفع ہو جاؤ گی۔ بدلے میں تمہارے باپ کا پورا قرضہ معاف کر دیا جائے گا اور پولیس کا کیس ہمیشہ کے لیے فائل بند کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا۔ اب بولو، یہ قلم پکڑو اور اس پر دستخط کرو، یا پھر میں فون کر کے پولیس کو اندر بلا لوں۔ تمہارے پاس صرف 1 منٹ ہے۔ عنایت نے کانپتے ہاتھوں سے قلم اٹھایا، اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار گر رہے تھے۔ اس نے دل پر پتھر رکھے اپنے دستخط کر دیے۔ لو شانزہ بیگم، دیکھ لو، میں نے اپنی زندگی، اپنے خواب اور اپنی روح تمہاری اس بزنس ڈیل کے نام کر دی ہے۔ چلی جاؤ آپ یہاں سے اور اپنے شوہر کو بتا دینا کہ اس کی نئی جاگیر تیار ہے، لیکن یاد رکھنا اس سودے کی قیمت بہت بھاری ہے جو شاید ہم میں سے کوئی بھی ادا نہیں کر پائے گا۔ شانزہ نے کاغذات جھپٹ لی اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہت سمجھدار لڑکی ہو تم عنایت، اب فوراً تیار ہو جاؤ، کل صبح ہی تمہارا نکاح زارون سے ہوگا۔ کوئی دھوم دھام نہیں ہوگی، بس ایک بند کمرے میں چند گواہوں کے سامنے تم اس محل کی عارضی ملکن بن جاؤ گی۔ اگلی رات زارون کے عالیشان کمرے میں عنایت دلہن کے لباس میں سر جھکائے بیڈ پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ دروازہ زور سے کھلا اور زارون اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر شدید بیزاری اور غصہ تھا۔ اس نے اپنی شیروانی کا بٹن کھولا اور عنایت کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اپنا یہ گھونگھٹ الٹنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ سوچنا کہ تم کوئی دلہن بن کر اس کمرے میں آئی ہو۔ تم میرے لیے کیا ہو یہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے، اور تمہیں بھی یاد ہونا چاہیے۔ تمہاری حیثیت اس گھر میں صرف ایک قریبی چیز سے زیادہ نہیں ہے جس کا کام ایک مقصد پورا کرنا ہے۔ شانزہ میری زندگی ہے، میری محبت ہے اور میری پہلی ترجیح ہے۔ میں نے یہ شادی صرف اس کی خوشی اور اس کے گرتے ہوئے آنسوؤں کی روکنے کے لیے کی ہے، کیونکہ وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے روز مرتی ہے۔ تمہاری شکل دیکھنا بھی میرے لیے عذاب ہے، اس لیے مجھ سے کسی بھی قسم کی ہمدردی، محبت یا شوہر والے کے حق کی امید بالکل بھی بھول کر بھی مت رکھنا۔ عنایت نے آہستہ سے اپنا گھونگھٹ اٹھایا اور براہ راست زارون کی غسیلی آنکھوں میں دیکھا۔
اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا مگر اس میں ایک عجیب سی سختی تھی۔ مجھے آپ سے کوئی امید نہیں ہے زارون صاحب، اور نہ ہی مجھے آپ کی محبت یا ہمدردی کی بھیک چاہیے۔ میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی، بلکہ آپ کی اس عظیم بیوی کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس کر آئی ہوں، جس نے میرے باپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ نے مجھے خریدا ہے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ آپ نے صرف میرے 2 سال کی خوشی اور ایک مجبوری کو خریدا ہے، میری خودداری اور میرے ضمیر کو نہیں۔ میں اس معاہدے کی ہر شرط پوری کروں گی کیونکہ مجھے اپنے باپ کی زندگی عزیز ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنے آپ کو گرا دوں۔ اپنے آپ دائرے میں رہیں اور میں اپنے دائرے میں رہوں گی۔ زارون کا غصہ اس کی جرأت دیکھ کر مزید بھڑک اٹھا۔ اس نے آگے بڑھ کر عنایہ کا بازو مضبوطی سے دبوچ لیا۔ اس کی انگلیاں عنایہ کی نازک جلد میں پھنس گئیں۔ تمہاری زبان بہت لمبی ہے لڑکی، شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کس سے بات کر رہی ہو۔ زارون شاہ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کی سزا بہت عبرتناک ہوتی ہے۔ اگر شاہنشاہ نے مجھے مجبور نہ کیا ہوتا میں تم جیسی مڈل کلاس لڑکی کو اپنے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہ سمجھتا۔ تمہارے باپ کی اوقات میری کمپنی کے ایک معمولی کلرک جتنی بھی نہیں ہے، اس لیے اپنی یہ فضول خودداری اپنے پاس ہی رکھو۔ تمہارا کام صرف ایک وارث دینا ہے، وہ دو اور یہاں سے اپنا بوریا بستر گول کرو۔ اگر دوبارہ میرے سامنے اس ٹون میں بات کی تو میں تمہارے باپ کو اسی وقت جیل بھجوا دوں گا اور یہ کانٹریکٹ منٹوں میں ختم کر دوں گا۔ عنایہ نے اپنا بازو جھٹکے سے چھڑانے کی کوشش کی، مگر زارون کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس نے درد کو چھپاتے ہوئے سیدھا زارون کی آنکھوں میں دیکھا۔ جیل بھیجنے کی دھمکی مجھے مت دیں زارون صاحب، کیونکہ جس کاغذ پر میں نے دستخط کیے اس پر آپ کی بیوی کے بھی دستخط موجود ہے۔ اگر بات باہر نکلی تو بدنامی صرف میری نہیں، آپ کے اس نام نہاد معزز خاندان کی بھی ہوگی، جو بند کمروں میں لڑکیوں کا سودا کرتا ہے۔ آپ کو اپنی دولت پر بہت گھمنڈ ہے نا، لیکن یاد رکھیں وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ آج آپ طاقتور ہیں تو مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، کل جب یہی وقت بدلے گا تو آپ کو اپنی اس سوچ پر پچھتاوا ہوگا۔ اور رہا سوال آپ کی اس خریدی ہوئی چیز کا، تو میں کل صبح ہی اس کمرے سے نکل کر کسی کونے میں چلی جاؤں گی۔ مجھے آپ کی اس بستر یا آپ کی قربت کا کوئی شوق نہیں ہے۔ زارون نے اسے جھٹکے سے پیچھے دھکیلا، جس سے وہ بیڈ پر جا گری۔ اس کے چہرے پر نفرت کی ایک گہری لکیر ابھر آئی۔ بہت اچھا ہوگا اگر تم اپنی حد میں رہو۔ کل صبح سے تم اس گھر کے پچھلے حصے والے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ گی، ملازموں کے ساتھ۔ شاہنشاہ کے سامنے آنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہاری شکل دیکھ کر اسے دکھ ہوتا ہے۔ جب تک تمہاری ضرورت پیش نہیں آتی تم اس محل کے لیے ایک لاش کی طرح ہو، جس کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ اپنی یہ بکواس خودداری سنبھال کر رکھو، کیونکہ یہاں اس گھر میں تمہاری چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ زارون یہ کہہ کر غصے سے پیر برفتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ اتنے زور سے بند کیا کہ پورا کمرہ گونج اٹھا۔ عنایہ بیڈ پر اکیلی رہ گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپایا اور سسکیاں لینے لگی۔ شادی کی پہلی رات اس کے لیے ایک بھیانک خواب بن چکی تھی، جہاں اس کا استقبال محبت سے نہیں بلکہ نفرت، سودے بازی اور ایک ناقابل برداشت زہر سے ہوا تھا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی عنایہ اپنے نئے ٹھکانے یعنی محل کے پچھلے حصے میں بنے ایک چھوٹے اور تاریک کمرے میں آ چکی تھی۔ وہ فرش پر بیٹھی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی جب شاہنشاہ ہمدردی کا چہرہ سجائے داخل ہوئی۔ یہ لو عنایہ، تمہارا ناشتہ۔ زارون تو ابھی تک غصے میں، رات اس نے جو کچھ بھی کہا اس کے لیے میں تم سے معافی چاہتی ہوں۔ وہ دل کا برا نہیں ہے، بس حالات نے اسے ایسا بنا دیا ہے۔ تم فکر مت کرو، سب کے سامنے میں تمہارا پورا خیال رکھوں گی تاکہ کسی کو بھی شک نہ ہو، لیکن جیسے ہی ہم دونوں اکیلی ہوں تمہیں اپنی اوقات یاد رکھنی ہوگی۔ تم اس گھر کی بہو نہیں ہو، ایک بوئی ہوئی زمین ہو جس پر زارون کا وارث آئے گا اور بس۔ اس لیے ناشتہ کرو، برتن سمیٹ کر کچن میں رکھو اور گھر کے باقی کاموں میں ملازموں کا ہاتھ بٹاؤ۔ چلو شاباش، جلدی کرو۔ آپ کی اس جھوٹی ہمدردی کا بہت شکریہ شاہنشاہ بیگم۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ سب کے سامنے کیا بنتی ہے اور اکیلے میں آپ کا اصل چہرہ کیا ہے۔ میں اپنے حصے کا کام خود کر لوں گی، مجھے کسی کے احسان کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میں یہاں عیاشی کرنے آئی ہوں۔ آپ جا سکتی ہیں، میں کچن کا کام سنبھال لوں گی۔ زارون ہال میں کھڑا تھا جب شاہنشاہ آنکھوں میں مصنوعی آنسو لیے اس کے پاس پہنچی۔ زارون دیکھو نا، میں عنایہ کے لیے ناشتہ لے کر گئی تھی، سوچا نئی نئی آئی ہے تو اسے اچھا لگے گا، مگر اس نے برتن اٹھا کر پھینک دیے اور مجھ پر چیخنے لگی
کہ میں اس کی زندگی برباد کرنے کی ذمہ دار ہوں؟ میں تو صرف تمہاری خوشی کے لیے یہ سب برداشت کر رہی ہوں زارون، ورنہ میری کیا خطا ہے؟ اس لڑکی کی اتنی جرت! شانزا، تم اتنی نرم دل کیوں ہو؟ اس مڈل کلاس لڑکی کو سر پر چڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی اوقات میں اسے خود یاد دلاؤں گا۔ عنایہ، باہر آؤ فوراً! تمہاری یہ ہمت کہ تم میری شانزا سے بدتمیزی کرو۔ عنایہ کچن سے باہر آئی، اس کے چہرے پر خوف کے بجائے ایک سرد خاموشی تھی۔ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی زارون صاحب، آپ کی بیوی نے جو کہانی آپ کو سنائی ہے وہ آدھا سچ ہے۔ انہوں نے اکیلے میں مجھے میری اوقات یاد دلائی اور باہر آ کر مظلوم بن گئی۔ آپ ان کی محبت میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ آپ کو سچ اور جھوٹ کا فرق نظر نہیں آتا۔ اپنی زبان کو لگام دو عنایہ۔ شانزا ایک فرشتہ صفت خاتون ہے، وہ تمہاری طرح گھٹیا چالیں نہیں چلتی۔ تم یہاں صرف ایک ملازمہ کی طرح ہو۔ اس گھر کے اصولوں کے مطابق رہنا سیکھو، ورنہ یاد رکھو میری ایک کال اور تمہارا باپ سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ شانزا سے معافی مانگو، ابھی کے ابھی۔ میں معافی نہیں مانگوں گی، کیونکہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ آپ کو جو سزا دینی ہے دے دیں، اپنے پیسوں کا رخ کسی اور پر جھاڑیں۔ اسی لمحے ہال کا مرکزی دروازہ کھلا اور شاہبیز سوٹ کیس ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ صبح صبح اتنی چیخ پکار؟ زارون، تم ایک لڑکی پر اس طرح چلا رہے ہو، اور بھابھی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ مجھے تو لگا تھا پاکستان واپس آ کر کوئی خوشی کی خبر ملے گی، مگر یہاں تو ماحول ہی کچھ اور ہی ہے۔ یہ لڑکی کون ہے زارون؟ شاویز، تم کب آئے؟ یہ عنایہ ہے، میری دوسری بیوی، اس گھر کی نئی ملازمہ سمجھ لو اسے۔ اس نے شانزا کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اس لیے میں اسے اس کی حد سکھا رہا ہوں۔ تم اندر جاؤ اور آرام کرو، یہ ہمارے گھر کا اندرونی معاملہ ہے۔ دوسری بیوی؟ اور تم اس سے اس طرح بات کر رہے ہو جیسے وہ کوئی مجرم ہو؟ زارون، شادی نکاح کا رشتہ عزت کا ہوتا ہے، غلامی کا نہیں۔ بھابھی آپ تو سمجھدار ہیں، آپ نے زارون کو روکا کیوں نہیں؟ عنایہ، تمہاری آنکھیں بتا رہی کہ تم یہاں اپنی مرضی سے نہیں ہو۔ کیا بات ہے، مجھے بتاؤ۔ شاویز صاحب، اس گھر میں سچ سننے کی کسی کو عادت نہیں ہے، یہاں صرف دولت کی زبان سمجھی جاتی ہے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک انسان کو انسان سمجھا، ورنہ یہاں تو سب مجھے ایک خریدی ہوئی چیز سمجھتے ہیں۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ عنایہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شاویز نے گہری نظروں سے شانزا کے بدلتے ہوئے چہرے کے تاثرات دیکھے۔ دیکھا شاویز، یہ لڑکی کتنی مغرور ہے، ہماری اتنی بڑی مہربانی کے بعد بھی اس کا یہ رویہ ہے۔ زارون، تم پلیز غصہ مت کرو، شاویز ابھی ابھی آیا ہے، اسے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ چلو شاویز، میں تمہارا کمرہ تیار کرواتی ہوں۔ شانزا بھابھی، آپ کو کمرہ تیار کروانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا کام خود کر لوں گا۔ لیکن زارون، ایک بات یاد رکھنا، اگر یہ لڑکی اس گھر کی بہو بن کر آئی ہے تو اسے وہ عزت ملنی چاہیے جس کی وہ حقدار ہے۔ میں اس گھر میں کسی پر ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ ایک دوپہر کچن میں شانزا عنایہ کو جلی کوٹی سنا رہی تھی جب شاویز وہاں پہنچ گیا۔ عنایہ، تم نے یہ کھانا جان بوجھ کر خراب کیا ہے تاکہ زارون مجھ پر غصہ کرے۔ تم ایک نمبر کی مگر مچھ ہو، تمہاری شکل دیکھ کر مجھے گھن آتی ہے۔ زارون کو تمہارے پاس بھیجنے کا میرا فیصلہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ شانزا بھابھی، کچن میں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ میں نے سنا کہ آپ عنایہ کو کچھ کہہ رہی تھی۔ کھانا تو بہت اچھا بنا ہے، میں نے ابھی چکھا ہے۔ عنایہ، تم جا کر آرام کرو، صبح سے تم کام کر رہی ہو، تمہاری صحت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ بھابھی، آپ کو ایک ملازمہ اور گھر کی عزت میں فرق کرنا سیکھنا ہوگا۔ شاہویز، تم ہمیشہ اس لڑکی کی طرفداری کیوں کرتے ہو؟ زارو، دیکھو ذرا، تمہارا بھائی اب میرے ہوم ڈپارٹمنٹ میں بھی مداخلت کر رہا ہے۔ وہ عنایہ کا ایسے دفاع کرتا ہے جیسے وہ اس کی اپنی ہو۔ مجھے تو دال میں کچھ کالا لگتا ہے۔ زارو لاؤنج میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ شانزا کی بات سن کر اس کے ہاتھ رک گئے اور اس کے چہرے پر حسد کے بادل چھا گئے۔ شانزا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ شاویز اور عنایہ، نہیں، شاویز ایسا نہیں کر سکتا، وہ میرا بھائی ہے۔ لیکن ہاں، میں نے بھی نوٹ کیا ہے کہ وہ عنایہ کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی ہمدردی دکھاتا ہے۔ عنایہ، ادھر آؤ فوراً۔ جی زارون صاحب، کیا بات ہے؟ آپ نے کیوں بلایا؟ میں کچن کا کام ختم کر رہی تھی۔ آج کے بعد تم شاہویز کے سامنے نہیں آؤ گی، نہ اس سے بات کرو گی، نہ ہی اس کے کمرے کی طرف جاؤ گی۔ تمہارا دائرہ صرف کچن اور تمہارا کمرہ ہے۔ اگر مجھے دوبارہ پتہ چلا کہ تم شاہویز سے اپنے دکھڑے رو رہی ہو تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ تم میرے نام کا نکاح کر کے اس گھر میں آئی ہو، اپنی حدود یاد رکھو۔
زارون صاحب، آپ کی سوچ اتنی چھوٹی ہوگی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ شاویز صاحب نے صرف ایک انسان ہونے کے ناطے میری مدد کی، کیونکہ اس گھر میں آپ اور آپ کی بیوی کے علاوہ سب پتھر کے بت ہیں۔ آپ کو مجھ پر شک کرنے سے پہلے اپنی اس بیوی پر نظر رکھنی چاہیے جو دن رات آپ کو بیوقوف بنا رہی ہیں۔ مجھے آپ کے بھائی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اپنی یہ گندی سوچ اپنے پاس ہی رکھیں۔ زارون نے غصے میں آ کر عنایت کا چہرہ اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ تمہاری یہ ہمت کہ تم میرے شک کو گندی سوچ کہو؟ تم ایک بکاؤ مال ہو عنایت۔ شاہویز تو کیا، اس گھر کا کوئی بھی مرد تمہاری اس معصوم شکل کے جھانسے میں نہیں آئے گا۔ شارزہ بالکل ٹھیک کہتی ہے، تم ایک مکر کرنے والی عورت ہو۔ اب تم پر پابندی ہے، تم اس گھر کے پچھلے حصے سے باہر قدم نہیں نکالو گی جب تک میں خود نہ بلاؤں۔ ایک ہفتے بعد عنایت کی طبیعت شدید خراب ہو گئی۔ وہ ڈائننگ ہال میں پانی کا گلاس لینے آئی تو اس کا سر چکرایا اور وہ فرش پر گرنے لگی۔ زارون وہیں کھڑا تھا مگر اس نے آگے بڑھ کر اسے تھامنے کی زحمت تک نہ کی۔ اٹھو عنایت، یہ ڈرامے بازی بند کرو۔ مجھے معلوم ہے تم یہ سب شاہویز کو دکھانے کے لیے کر رہی ہو تاکہ وہ تمہاری مدد کو آئے۔ شانزا نے مجھے سب بتایا کہ تم رات کو دیر تک جاگتی ہو اور بیمار ہونے کا ناٹک کرتی ہو۔ کھڑی ہو جاؤ، اس طرح فرش پر لیٹ کر مظلوم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہویز اسی وقت سیڑھیوں سے اترا اور اس نے یہ منظر دیکھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور عنایت کو فرش سے اٹھا کر صوفے پر بٹھایا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ زارون، تم پاگل ہو چکے ہو کیا؟ دیکھ نہیں رہی اس لڑکی کو تیز بخار ہے، وہ ہوش میں نہیں ہے، اور تم اس پر ڈرامے بازی کا الزام لگا رہے ہو؟ تم انسان ہو یا کوئی جلاد؟ ایک بیمار عورت کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ بھابھی شانزا، آپ کہاں ہیں؟ آپ کی انسانیت کہاں گئی؟ آپ تو بہت عظیم بنتی تھی، آپ اپنی اس سوتن کو مرتبہ دے کر آپ کو سکون مل رہا ہے۔ شاہویز، تم اپنے بھائی سے اس گھٹیا لڑکی کی خاطر زبان لڑا رہے ہو۔ زارون بالکل ٹھیک کہہ رہے، یہ لڑکی صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب کر رہی ہے۔ تم ہمارے خاندانی معاملات سے دور رہو تو بہتر ہوگا۔ بھابھی خاموش ہو جائے، آپ کا یہ نقاب اب میرے سامنے نہیں چل سکتا۔ زارون، اگر تم اس لڑکی کا علاج نہیں کروا سکتے تو مجھے بتاؤ، میں اسے ہسپتال لے کر جا رہا ہوں، اور یاد رکھنا اگر اسے کچھ بھی ہوا تو میں پولیس میں تمہارے خلاف کیس کروں گا۔ تم ایک انسان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کر رہے ہو اور میں یہ اپنے سامنے کبھی ہونے نہیں دوں گا۔ شاہویز، تم اپنی حد پار کر رہے ہو۔ وہ میری بیوی ہے، میں جو چاہوں اس کے ساتھ کروں، تم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ عنایت، اپنے کمرے میں جاؤ، کسی ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کی بیوی ضرور ہوں زارون صاحب، لیکن آپ نے کبھی مجھے بیوی مانا ہی نہیں ہے۔ شاہویز صاحب، آپ کا بہت شکریہ، میں خود ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤں گی۔ مجھے ان ظالموں کے سامنے مزید تماشا نہیں بننا۔ زارون صاحب، آپ کا یہ غرور ایک دن اسی فرش پر خاک میں ملے گا، یاد رکھیے گا۔ عنایت لڑکھڑاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ زارون اور شاہویز ایک دوسرے کو غصے سے گھور رہے تھے، اور شانزا کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی تھی، کیونکہ اس کا تیر بالکل نشانے پر لگا تھا اور دونوں بھائیوں کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی ہو چکی تھی۔ 2 مہینے گزرنے کے بعد زارون کے عالیشان محل کے لاؤنج میں شانزا ایک رپورٹ ہاتھ میں لیے زارون کے سامنے کھڑی تھی، اور اس کے چہرے پر خوف اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ زارون، مبارک ہو، عنایت امید سے ہے، وہ ہمارے خاندان کا وارث اس دنیا میں لانے والی ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ بالآخر میرا خواب پورا ہونے والا ہے۔ لیکن تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ تم خوش نہیں ہو کیا؟ دیکھو تو صحیح کہ میڈیکل رپورٹ سب کچھ صاف صاف بتا رہی ہے۔ شانزا، تم خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس لڑکی سے اب بھی کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ چلو اچھا ہے، اس کا کام اب شروع ہوا ہے۔ جیسے ہی یہ وارث اس دنیا میں آئے گا، میں اس کا پتہ اس گھر سے صاف کر دوں گا۔ تم بس مسکراتی رہا کرو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ زارون، تم جتنے سادہ ہو، دنیا اتنی سادہ نہیں ہے۔ یہ رپورٹ ذرا غور سے دیکھو، میں نے ڈاکٹر عاصم سے اکیلے میں بات کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق عنایت کے حمل کا جو وقت ہے وہ اس وقت سے بالکل میچ نہیں کرتا جب تم اس کے کمرے میں گئے تھے۔ زارون، مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، لیکن یہ بچہ تمہارا نہیں ہے، یہ شاہویز کا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ان دونوں کو پچھلے دنوں رات کے اندھیرے میں باغ میں باتیں کرتے دیکھا تھا۔ شاہویز نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ زارون، کیا بکواس ہے یہ شانزا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ شاہویز میرا بھائی ہے، اور عنایت کی اتنی جرت کہ وہ میرے گھر میں رہ کر یہ گھٹیا کام کرے گی؟ میں اس لڑکی کی جان لے لوں گا۔ شانزا، مجھے وہ رپورٹ دکھاؤ، میں خود دیکھوں گا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔
یہ دیکھو زارون، ڈاکٹر کے دستخط میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ تم تو جانتے ہو میں نے ہمیشہ اس گھر کی بھلائی چاہیے۔ شاویز روز عنایہ کے کمرے کے چکر لگاتا تھا اور تم بے خبر بیٹھے رہے۔ اب بھگتو اس بدنامی کو۔ زارون نے غصے میں رپورٹ جھپٹ لی اور اس کا چہرہ خون کی طرح سرخ ہو گیا۔ وہ پچھلے حصے کے کمرے کی طرف بھاگا جہاں عنایہ بیڈ پر بیٹھی ایک کتاب پڑھ رہی تھی۔ زارون نے دروازہ لات مار کر کھولا اور عنایہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے فرش پر کھینچ لایا۔ کھڑی ہو جو بد کردار عورت، تمہاری یہ مجال کہ تم نے میرے ہی گھر میں رہ کر میری غیرت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ یہ کس کا بچہ ہے جو تمہارے پیٹ پہ پل رہا ہے؟ بولو ورنہ میں تمہیں یہیں زندہ دفن کر دوں گا۔ شاہویز کے ساتھ مل کر تم نے یہ کھیل کھیلا ہے نا، بولو۔ زارون صاحب اپنا ہاتھ پیچھے ہٹائیں اور مجھ پر چلانا بند کریں۔ آپ پاگل ہو چکے ہیں۔ کیا آپ کس بچے کی بات کر رہی ہیں؟ اور شاہویز صاحب کا نام میرے ساتھ اپنی زبان پر لانے کی جرت کیسی کی آپ نے؟ وہ ایک شریف انسان ہے اور یہ بچہ آپ کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ اپنی حد میں رہے۔ شرم کرو عنایہ، جھوٹ بولتے ہوئے تمہاری زبان نہیں کانپتی۔ یہ دیکھو میڈیکل رپورٹ، ڈاکٹر عاصم نے خود تصدیق کی ہے کہ یہ بچہ تب ہوا ہے جب شاویز اس گھر میں آیا ہے، جبکہ میں تو تمہارے ساتھ اس سے پہلے بھی مل چکا تھا۔ مطلب یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ تم نے اور شاہویز نے مل کر میرے نام پر یہ دھبا لگایا ہے۔ میں تمہیں ایک سیکنڈ بھی اس گھر میں نہیں رکھوں گا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ نکل جاؤ میرے گھر سے ابھی کے ابھی۔ زارون نے عنایہ کو ہال کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا جہاں شانزہ پہلے سے موجود تھی اور اس کے چہرے پر ایک زہریلی جیت کی مسکراہٹ تھی۔ عنایہ رو رہی تھی مگر اس کی آنکھوں میں زارون کے لیے صرف نفرت تھی۔ اسی لمحے شاویز مرکزی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سرکاری فائل اور ایک موبائل فون تھا۔ رکو زارون، اپنا ہاتھ پیچھے ہٹاؤ اور عنایہ کو چھوڑو۔ اگر تم نے اسے چھوا بھی تو میں تمہارا ہاتھ توڑ دوں گا۔ تم نے کس بنیاد پر اس پاک دامن لڑکی پر اتنی بڑی تہمت لگائی اور طلاق کے الفاظ زبان سے نکالے؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ شاویز تم میرے سامنے مت آؤ۔ تم نے بھائی چارے کا رشتہ داغدار کر دیا ہے۔ اس بد کردار لڑکی کے ساتھ مل کر تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ یہ دیکھو رپورٹ، یہ بچہ تمہارا ہے۔ زارون کی بیوی کے پیٹ میں تمہارا بچہ پل رہا ہے۔ تم دونوں نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ زارون اپنی آنکھیں اور دماغ دونوں کھولو اور یہ دیکھو یہ تصدیق شدہ اصل میڈیکل رپورٹ ہے جو شہر کے سب سے بڑی لیب سے تیار کروائی ہے۔ اور یہ موبائل فون سنو، اس میں تمہاری اس معصوم اور فرشتہ صفت بیوی شانزہ کی آواز ہے جو ڈاکٹر عاصم کو 50 لاکھ روپے کی رشوت دے کر جعلی رپورٹ بنوا رہی تھی۔ سنو اسے۔ شاویز تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ سب جھوٹ ہے۔ زارون اس کی باتوں پر یقین مت کرنا، یہ ڈاکٹر عاصم کو خرید کر لایا ہے۔ میں تمہاری بیوی ہوں زارون، میں ایسا کیوں کروں گی؟ یہ دونوں مل کر مجھے پھنسانا چاہتے ہیں۔ زارون اس کی بات مت سنو۔ شانزہ اب آپ کی باری ہے خاموش رہنے کی۔ زارون اس آڈیو کو پورا سنو۔ شانزہ اس میں صاف کہہ رہی ہے کہ وہ خود کبھی ماں نہیں بننا چاہتی تھی کیونکہ وہ اپنی خوبصورتی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے خاندان کے دباؤ سے بچنے کے لیے یہ کانٹریکٹ میرج کا ڈرامہ رچایا، اور اب جب عنایہ واقعی امید سے ہو گئی تو شانزہ کو ڈر لگ گیا کہ کہیں تم عنایہ کے نہ ہو جاؤ، اس لیے اس نے یہ جھوٹی رپورٹ بنوائی تاکہ تم عنایہ کو گھر سے نکال دو۔ بولو شانزہ، اب کیا کہو گی؟ زارون نے آڈیو سنی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شانزہ کی آواز گونج رہی تھی جس میں وہ ڈاکٹر سے کہہ رہی تھی کہ رپورٹ بدل دو تاکہ زارون عنایہ پر شک کرے۔ زارون کا سر چکرا گیا۔ اس نے شانزہ کی طرف دیکھا جو اب خوف سے کانپ رہی تھی۔ شانزہ، یہ تمہاری آواز ہے۔ تم نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ تم نے مجھے اندھا بنا کر رکھا۔ میں نے تمہاری خاطر ایک معصوم لڑکی پر ظلم کیا، اپنے بھائی کے خلاف گیا اور تم نے میری غیرت کا سودا کر دیا۔ تم اتنی گھٹیا ہو سکتی ہو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا شانزہ۔ زارون میری بات سنے، میں نے یہ سب صرف تمہیں کھونے کے ڈر سے کیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں زارون، پلیز مجھے معاف کر دو۔ یہ شاہویز نے میرے خلاف سازش کی ہے زارون، میری بات کا یقین کرو۔ خاموش ہو جاؤ شانزہ، اب تمہارا ایک لفظ بھی میرے دل پر خنجر کی طرح لگے گا۔ زارون گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا اور اس نے عنایہ کے پیروں کو چھونے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو بہہ رہے تھے۔ عنایہ مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں نے شانزہ کے جھوٹ پر یقین کر کے تم پر اتنی بڑی تہمت لگائی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ یہ بچہ میرا ہے، ہمارے خاندان کا وارث ہے۔ تم میری بیوی ہو عنایہ، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں تمہیں اس گھر کی سب سے بڑی مالکن بناؤں گا۔ مجھے ایک موقع دے دو عنایہ۔ عنایہ نے اپنے پاؤں پیچھے کھینچ لیے اور زارون کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ کوئی حقیر چیز ہو۔
اس کا لہجہ لوہے کی طرح سخت اور مضبوط تھا۔ زارون صاحب پیچھے ہٹیں اور میرے پیروں کو ہاتھ لگانے کی جسارت مت کریں۔ جس مرد نے ایک جھوٹی رپورٹ اور ایک عورت کے کہنے پر مجھے اتنی بڑی تہمت لگائی، میری پاک دامنی پر کیچڑ اچھالا اور مجھے طلاق دے دی، وہ مرد میرا شوہر کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ آپ کی دولت، آپ کا یہ محل اور آپ کا یہ غرور آپ کو مبارک ہو۔ آپ نے مجھے خریدا تھا نا، اب دیکھو میں آپ کے اس خریدے ہوئے رشتے کو اپنے پاؤں کی جوتی تلے کو چل رہی ہوں۔ میں آپ سے خلا لوں گی اور اس بچے کو آپ کے اس گندے سائے سے دور رکھوں گی۔ شاویز صاحب، آپ پلیز مجھے یہاں سے لے چلیں، مجھے اس جہنم میں ایک پل بھی نہیں رکنا۔ عنایہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنے سر پر چادر درست کرتے ہوئے مرکزی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ شاویز نے زارون کی طرف ایک حقارت بری نظر ڈالی اور فائل فرش پر پھینک کر عنایہ کے پیچھے چل پڑا۔ زارون فرش پر بیٹھا چیختا رہا اور روتا رہا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ عنایہ اس کے محل کے کانٹوں سے نکل کر اپنی خودداری کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی۔ محل کا وزنی دروازہ بند ہوتے ہی زارون وہی فرش پر ڈھیر ہو گیا اور سامنے کھڑی شانزہ خوف سے لرزتے ہوئے اس کے قریب آنے لگی۔ زارون، میری بات سنو۔ زارون، جو کچھ ہوا وہ ایک حادثہ تھا، میں تم سے الگ ہونے کے خوف سے پاگل ہو گئی تھی، پلیز مجھے ایک موقع دو، میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ زارون، مجھے اپنے سے دور مت کرو، دور مت کرو شانزہ، تم نے مجھے برباد کر دیا، تم نے مجھ سے میری زندگی چھین لی، میری اولاد چھین لی اور مجھے ایک ایسے جرم کا گنہگار بنا دیا جس کی معافی خدا بھی نہیں دے گا۔ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم بیمار ہو، تم ماں نہیں بن سکتی، اور میں پاگل تمہارے اس جھوٹ کو سچ مان کر ایک معصوم لڑکی کی زندگی دوزخ بناتا رہا۔ شانزہ بیگم، تم میری زندگی کا وہ سیاہ دھبا ہو جسے اب میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ نکل جاؤ میرے گھر سے اور اپنی یہ منحوس شکل مجھے دوبارہ کبھی مت دکھانا۔ زارون نے شانزہ کو جھٹکے سے پیچھے دھکیلا اور وہ روتی چیختی ہوئی اس کے پیروں سے لپٹ گئی، مگر زارون نے گارڈز کو اشارہ کیا جنہوں نے اسے گھسیٹ کر باہر نکال دیا۔ اس کا محل اب بالکل خالی اور ویران ہو چکا تھا۔ زارون اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور اس کی سسکیاں ہال کی خاموشی کو چیرنے لگی۔ وہ پچھتاوے کی اس آگ میں جل رہا تھا جس کا کوئی اختتام نہیں تھا۔ دوسری طرف شہر کے ایک چھوٹے سے پرسکون گھر میں عنایہ صوفے پر بیٹھی تھی اور شاہویز اس کے سامنے چائے کا کپ لیے کھڑا تھا۔ عنایہ، یہ چائے پیو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں اس وقت اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے۔ ماضی کی تلخیوں کو اپنے دماغ سے نکال دو، اب تم یہاں بالکل محفوظ ہو، میں تمہارے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہوں گا۔ شاویز صاحب، آپ نے میرے لیے جو کچھ کیا ہے اس کا احسان میں زندگی بھر نہیں اتار سکتی۔ اگر اس دن آپ سچ سامنے نہ لاتے تو شاید میں اس دنیا میں منہ دکھانے کے لائق تک نہ رہتی۔ زارون صاحب نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ مجھے بس اپنے اس بچے کی فکر ہے جو اس دنیا میں آنے والا ہے۔ میں اسے ایک اچھی زندگی دینا چاہتی ہوں جہاں کوئی اسے تانا نہ دے سکے۔ عنایہ، تم اس بچے کی فکر بالکل مت کرو، میں اس دنیا کی ہر خوشی اس بچے کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا اور تمہیں کسی کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر تم اجازت دو تو میں اس بچے کو اپنا نام دینا چاہتا ہوں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں عنایہ، میں تمہیں وہ عزت اور مقام دوں گا جس کے تم حقدار ہو۔ شاویز صاحب، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اتنے اچھے ہیں اور میں ایک طلاق یافتہ عورت بن چکی ہوں، میرے پیٹ میں کسی اور کا بچہ ہے۔ آپ کا خاندان، آپ کے دوست کیا کہیں گے کہ شاہویز نے اپنے بھائی کی چھوڑی ہوئی لڑکی سے شادی کر لی؟ میں آپ کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی، آپ کو کوئی بہت اچھی اور کنواری لڑکی مل جائے گی، مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ عنایہ، لوگ کیا کہتے ہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے لیے تمہارا کردار، تمہاری سچائی اور تمہاری یہ خودداری سب سے بڑی دولت ہے۔ زارون نے جو کھو دیا وہ اس کی بدقسمتی تھی، مگر میں اپنی خوش بختی کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ تم اس بچے کو زارون کا سایہ مت دینا، بلکہ میرا پیار دینا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں کبھی تمہیں یہ احساس نہیں ہونے دوں گا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ تم اپنا وقت لو اور مجھے سوچ کر جواب دو، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ عنایہ نے شاہویز کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف سچائی اور احترام تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر اسبات میں ہلا دیا اور اس کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہنے لگے۔
چند ماہ بعد ہسپتال کے کمرے میں عنایہ کی گود میں ایک خوبصورت بچہ تھا اور شاہویز اس کے پاس بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ اسی لمحے زارون ہسپتال کے دروازے پر پہنچا۔ اس کا حلیہ بالکل بگڑا ہوا تھا اور وہ اپنے بچے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، شاہویز نے اسے وہیں روک دیا۔ رکو زارون، تم یہاں اندر نہیں آ سکتے۔ تمہارا اس بچے سے اور اس عورت سے اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم نے اپنی غیرت اور اپنے بچے کا سودا اسی دن کر دیا تھا جب تم نے عنایہ کو طلاق دی تھی۔ اب یہاں سے چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ میں سیکیورٹی کو بلا لوں۔ شاہویز، مجھے صرف ایک بار اپنے بچے کو دیکھنے دے دو۔ میں اپنی غلطی کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں نے شانجہ کو چھوڑ دیا، میں نے اپنی دولت کا غرور چھوڑ دیا، میں برباد ہو گیا ہوں۔ شاہویز، مجھے میرا بچہ دے دو۔ عنایہ، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا غلام بن کر رہوں گا، پلیز مجھے اپنے بچے سے دور مت کرو۔ زارون صاحب، آپ کی معافی کا وقت بہت پہلے گزر چکا ہے۔ یہ بچہ اب آپ کا نہیں ہے، یہ شاہویز صاحب کا بیٹا ہے، جنہوں نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب آپ مجھے سڑک پر پھینک رہے تھے۔ آپ کی دولت اور آپ کا پچھتاوا اب آپ کو مبارک ہو۔ آپ جا سکتے ہیں یہاں سے، ہمارے پاس آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ زارون روتا ہوا ہسپتال کی راہداریوں میں نکل گیا۔ مکافات عمل نے اسے اسی جگہ لا کھڑا کیا تھا جہاں اس نے دوسروں کو پہنچایا تھا۔ اگلے ہفتے اسی چھوٹے گھر کے ہال میں عنایہ اور شاہویز کا نکاح ہو رہا تھا۔ مولوی صاحب نے جیسے ہی نکاح کے الفاظ پڑھے، عنایہ نے پورے دل سے قبول ہے کہا اور شاہویز نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ مبارک ہو عنایہ شاہویز، اب تم میری بیوی ہو اور یہ بچہ میرا بیٹا ہے۔ آج سے تمہاری زندگی کا نیا سفر شروع ہوتا ہے، جہاں صرف خوشیاں ہوں گی اور کوئی دکھ تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ شاہویز صاحب، آپ نے مجھے ثابت کیا کہ دنیا میں ہر مرد زارون جیسا نہیں ہوتا۔ محبت اور عزت باقی پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی، یہ تو صرف ایک اچھے کردار سے کمائی جاتی ہے، اور آپ نے میرا دل جیت لیا ہے۔ شاہویز نے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور عنایہ کا ہاتھ تھام کر اس نئے سفر کی طرف قدم بڑھا دیے، جہاں محبت سچی تھی اور رشتوں کا احترام سب سے بڑھ کر تھا۔ اور یوں اس کانٹوں بھرے سفر کا اختتام ایک خوبصورت گلاب کی طرح خوشبودار زندگی پر ہوا۔